بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور نبی سے آ کے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں۔ ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا۔ اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا، یہ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی، قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو۔ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے، بتا دینا، ٹائم بتا دینا۔ یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے، کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں۔ قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے۔ تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بار بار، میں یہ اس لیے تین احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں۔ وہ تیسرا کیا؟ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے، مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی، اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں، ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے۔ یہ تین چیزیں ایسی جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے، کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ۔ تیسرا تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے۔ جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم ادلیں گے، نیچرل ہے نا، کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے۔ تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی۔ آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ورم والا گیا۔ وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا۔ اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بناؤں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا۔ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا، پھر انسان بن جاؤں گا۔ خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پہ قرآن نے رد کیا۔ اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں، اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا، قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی، اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں، ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار، اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے۔ میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے، یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے۔ حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا۔ کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی، بیوٹی پارلر جائے گی، 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے،
تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے, کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ, اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا. اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا. اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال ننیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں, سینٹینس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا ایک, اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آپ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے, ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے, بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی, ڈاکو بن جائے گا. تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسی میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا. تو نسبا وصہرا, قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا. تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو ہم مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ, کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, بھائی ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا,
یہ پارسل کدھر کرے گا؟ بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو. کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بے غیرت تو آتے ہیں, آجا بھائی لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے. ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دیں. بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالیاں ہوتی ہیں, نہ کزنیں, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے KMC والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے ہیں. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پر نور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو KMC کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی, کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی میں نے کہا. یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی؟ جی. یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے, داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا. ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بیچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ ارے مصعب میں نے کوئی ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا KMC والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ ایک بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ KMC کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر KMC نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. تو گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور NGOs ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں, نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک. کسی مزار پہ, کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی, مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا, قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ. جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی,
کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھائی یہ ہڈی سڑ گئی، کیڑے کھا گئے، یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون، دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی، ہی ہاتا یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے، معاذ اللہ، بالکل کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے، درندے کھا گئے، کھاد بن گئے، نالوں میں بہہ گئے، جلا دیا، اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں۔ اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے، جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے، تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا۔ ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے، فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں، وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے، دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں۔ افغانستان میں بمباری ہوتی تھی، امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا، تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں، ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی۔ فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا، تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ؟ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو۔ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا، ٹائم بتا دینا۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا، کہتے ہیں لے آنا، ٹھیک ہے نا، بتا دے یار کب آئے گی، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی، اس میں حکمتیں ہیں۔ ٹائم نہیں بتایا اللہ نے۔ قل لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کا کام، میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ ایک موقف تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے 100 سال بعد آئے گی، کیا خیال ہے 200 سال بعد آئے گی؟ 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر جو عزت حاصل کرنی تھی، جو دولت، وہ تو مل جاتی نا بھائی۔ دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو، ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے، لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا، مضبوط موقف، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا، یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں۔ قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے۔ تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی۔ یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتا چلے گا، وہ نہیں بتا رہا ہے، یہ فرشتے کو بھی علم نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آ کے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا، موت کے بعد زندگی، فرشتوں پہ ایمان۔ جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے؟ یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں۔
ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتها, باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے, لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے, جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا, ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں. آج کل بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا, جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق, اس کو لفٹ کرانا. انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہے. میرے ہسبینڈ نے آئی ہے, میں ان کی وائف ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو, بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو, تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا, تو یہ سسرال والا اللہ نے ایویں ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا, شوہر کے ماں باپ بھی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. بھائی رشتہ ہے, اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات, جلدی ٹائم بہت کم رہ گیا, جلدی کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی. ہاں, ان تلد الامۃ ربتها, نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے, پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے, گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا, ڈیڈی پاپا, ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو. ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار, شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے, بابا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں, 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے, ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں, لیکن جو بابا بولتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں, ابو بولیں. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں, پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہیں, اور بھی ہیں وہ نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے, امی کے لفظ میں کیا ہے, پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ, جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا او ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ, صحیح ہے نا. وہ پھر پوری انگلش لے گا, آدھی نہیں لے گا وہ. ابو کو ایسا بولنا بہت, ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے. ابو یہ کیا کر رہے, یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے. اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو. ڈیڈ بول رہے ہو, ابو بول رہے ہو, چلو جو مرضی بولو, لیکن باپ کو سمجھو. کیا باپ ہے, وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے, ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے, مار دے, آگے سے سینہ مت اکڑا کرو. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے, اور چھوٹے کیا بن جائیں گے, باپ بن جائیں گے. وقت مکمل ہو گیا, اذان بھی ہونے والی ہے. تو یہ 3 ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سأل سائل بعذاب واقع میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی, تو اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع, جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتا دینا ہے. تو وہی مشہور سوال تھا, سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا, جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں, لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع, جو بھی اللہ کا منکر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا, جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا. اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا, ابھی تم عالم ارواح میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی, جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے, انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے, جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا, وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے, وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند,
گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے, ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے, انسان ہے, وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, لیکن ہے بڑے فسادی. دوسری بات یہ بہت قدیم ہے, ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے, اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے, لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی, کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے, اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے, تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے, تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات, صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا, جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے, تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگے رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے, اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے, کیونکہ وہ قوم ہے کافر, وہ اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے, تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا, جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے, والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا, وہ مسلمان ہو گیا تھا, بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے, لیکن وہ راہب کے پاس جاتا, عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی, مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو, لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے, یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو, وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے, یہ بچ گیا. تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام, اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا, اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا. تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے. تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے, عیسائیت کو قبول کر لیں گے. تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی, اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا, اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا, عیسائیت قبول کر لی. اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا, ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے, اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی. پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ. اچھا ہاں, میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے. چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں ہی، آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے، پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے، اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے، سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔